مرزا صاحب یہ اتنا جلدی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگا، پوری پلاننگ ہے تو پھر اتنی جلدی والا معاملے میں پھر سیاسی جماعتوں کے لیے مشکل نہیں ہوگی؟ اب سیاسی جماعتیں کیا کریں گی؟ اپنے ہاتھوں سے یہ سب کچھ کیا ہے تو پھر آگے سیاست کیسے کر پائیں گے؟ یہ پہلی بات یہ کہ یقیناً اندیشے ہیں لوگوں میں، جیسے مجاہد صاحب فرما رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ قیاس آرائی کر رہے ہیں کہ جناب الیکشن جو ہیں وہ ایک لمبے طویل مدت تک نہیں ہوں گے اس ملک میں۔ اچھا، لیکن یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر نہیں ہوں گے، ہمارے سامنے سوال ہے کہ سسٹم کو چلانا ہے یا نہیں چلانا۔ سسٹم چلانے کے لیے انتخابات جیسے تیسری دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوتے ہیں ہمارے یہاں بھی ہونے چاہیے۔ اس میں کچھ لوگ کہیں گے جی بڑے ایماندارانہ ہوئے، کچھ کہیں گے جی دھاندلی ہوئی، لیکن انتخابات ہو جائیں۔ اس کے نتیجے میں جیسی بھی حکومت آتی ہے، جو بھی عوام چنتے ہیں، جو بھی مطلب ہے کہ سسٹم بنتا ہے، وہ سامنے آئے گا۔ ابھی بھی جو پارٹیز اس وقت انتخابات میں فرنٹ رنر ہیں، دوڑنے کے لیے تیار ہیں، ان میں کوئی بھی جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ کوئی انقلابی پارٹی ہے۔ وہ تمام کی تمام جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنے کے لیے تیار ہے، جو کہ بڑی مثبت بات ہے۔ مثبت بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی ریاست جو ہے اس میں سول اور ملٹری اتھارٹیز جو ہیں مل کر کام کرتی ہیں، مل کے سے آگے چلتی ہیں۔ لیکن اگر انتخابات نہیں ہوتے، میں ایک سینیریو بلڈ کر رہے ہیں نا، تو اس میں پھر ہوگا یہ کہ ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے ایک سراپا احتجاج بنی ہے، اس کو وہ الزام لگاتی کہ جی ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اور آوازیں بھی شامل ہو جائیں گی۔ تو وہ چیز جو ہوگی میرے خیال میں اس وقت جو ہے ریاست پاکستان متحمل نہیں ہو سکتی بڑے کسی بھی قسم کے ایک سیاسی ابھار کے، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کو سوٹ کرتا ہو کہ انتخابات انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے آگے ہو جائیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ہوئی، دیگر جماعتیں ہوئی، وہ چاہیں گی کہ انتخابات ہوں تاکہ ان کا جو حصہ ہے بقدر جسہ ان کو ملتا رہے۔ تو ان اندیشوں کو بڑے آرام سے دور کیا جا سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک ڈیڈ لائن دے دے، جیسے اس نے ڈیڈ لائن دی کہ جی ہم دسمبر 14 تک یہ عمل مکمل کریں گے، تو ایک ڈیٹ اناؤنس کر دیں انتخابات کی کہ جی فلاں تاریخ کو فروری کی مارچ کی جو ہے انتخابات صدر مملکت کے ساتھ جو عامر صاحب جو ملاقات کا بھی یہ خط بھی آیا ہے، اس میں کوئی توقع ہو سکتی کہ کوئی ڈیٹ ہو، یا جیسی پہلی ملاقات کے بعد جو کچھ ایوان صدر اور الیکشن کمیشن کے درمیان رہا، ایک دوسرے بیانات بھی اور جس قسم کے الفاظ تھے، پھر تو نہیں ویسے دہرانے کا عمل لگ رہا آپ کو؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ صدر مملکت جو ہیں سیریمونیل ہیڈ ہیں، ان کے پاس اختیارات تو ہیں نہیں، لیکن وہ اپنے گڈ آفیسز استعمال کر کے جو بہت سارے اندیشے ہیں وہ کم کرا سکتے ہیں کہ اگر ان کے بارے میں یہ رائے ہو کہ جی وہ کوئی جانبدار پلیئر نہیں ہے بلکہ غیر جانبدار پلیئر ہیں، اور ان کے جو مطمع نظر ہے وہ یہ ہے کہ جی اس ملک میں انتخابات ہوں، ملک میں جمہوریت مستحکم ہو، اور جو ہے اقتدار جو ہے وہ منتخب لوگوں تک پہنچایا جا سکے، اور اس میں وہ کسی کی طرفداری نہیں کر رہے۔ اچھا، جب وہ اس طرح کے سٹانس دیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ دیگر پولیٹیکل کوارٹر سے بھی انہیں سپورٹ ملے گی، اور پھر ہم نے یہ تصور کر لیا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ انتخابات جو ہے نہیں کرانا چاہتی۔ تو ابھی تو ایسی کوئی بات، جب تک کنور صاحب جو ہے مطلب میں ان کی بات بڑے معزز آدمی ہیں، سنجیدہ آدمی ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی آواز ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اندر کے آدمی ہوں گے، لیکن ابھی بہت ساری چیزیں جو ہیں اس ملک میں ہونا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ فروری میں بھی کافی دن ہے۔ کہتے ہیں گمان انسان کو اچھا رکھنا چاہیے، تو گمان ہم یہی رکھیں کہ انتخابات وقت پر ہوں گے، فروری میں ہوں گے یا مارچ میں ہوں گے، تو زیادہ اگر جاتے ہیں تو پھر وہ سسٹم پورا آپ کو کھاڑنا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے کوئی نیا شریف الدین پیرزادہ صاحب آ جائیں، لیکن آج کے ان دس ڈے اینڈ ایج جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسٹرس بہت بڑھ گیا ہے، اعتماد میں لوگوں میں جو ہے کم ہو گیا ہے، وہ پارلیمنٹ کی طرف آپ دیکھ لیں، جوڈیشری کے اوپر خود نون لیگ نے پورا پروپیگنڈا کیمپین کی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ چیز جو ہے ہماری ریاست کے لیے اچھی نہیں ہوگی۔ تو بہتر ہے کہ جتنا جلدی ہم نارمیلٹی کی طرف آئیں مدثر صاحب، وہ اس پاکستان کے لیے اور یہاں کے عوام کے لیے بہتر ہوگا۔ جی آپ لوگ اس ملک پاکستان میں آزاد ہیں۔ صحافتی اصولوں پر کاربند بول نیوز نے رکھی روایت برقرار۔ بول نیوز کی جانب سے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کی بے حد مبارکباد۔ ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر۔ پاکستان کے 76ویں یوم آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج۔ بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیے قوم کو پیغامات۔ بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا۔ آزاد قوموں کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ 76 واریوں میں آزادی کا دن جوش و خروش کے ساتھ منایا، کیونکہ زندہ باد پاکستان یہ ہے بول کی پہچان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔